بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان کے اندر ایک ہی بحث سنتا آیا ہوں کہ پاکستان قرضوں میں ڈوب چکا ہے، ہمارا نوجوان بے روزگار ہے، ہم غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر کبھی جمہوریت کے اندر حکومتیں بدلتی دیکھی، کبھی وقت سے پہلے جاتی دیکھی، کبھی وقت سے پہلے آتے دیکھی، پھر آہستہ آہستہ کبھی پیروں پہ سنبھلے کبھی گرے، پھر آئی پی پیز کا معاملہ آ گیا کہ جناب ہمارے آئی پی پیز کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی ہے اور بہت سارے سیکٹر ہمارے جو کاروباری سیکٹر ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس ساری کھینچا تانی کے اندر 2024 آ گیا، 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، موجودہ سیٹ اپ بن گیا۔ جب یہ سیٹ اپ بن گیا تو مجھے لگا کہ شاید پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے 26ویں آئینی ترامیم۔ ان آئینی ترامیم کے لیے سینیٹرز کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، ایم این ایز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، یہ ہماری تاریخ میں سب کو سب لکھا جائے گا۔ صرف ایک یہ سارٹ ہے، جب میں یہ آج سارٹ سن رہا تھا، یہ گفتگو سن رہا تھا ایک سینیٹر صاحبہ کی، نسیمہ احسان صاحبہ کی، تو کچھ دیر کے لیے میرے سامنے جب سکرین کے اوپر میں سن رہا تھا تو میری نظر وہاں پہ آ کے رک گئی، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے، پہلے ذرا یہ نسیمہ احسان صاحبہ کا ایک سارٹ ہوا سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے کیا کیا، ذرا سنیے گا۔ پارٹی صدر ہیں، ان سے بات کریں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بجائے کہ مسائل کو اور مزید بڑا اور گہرا کریں۔ جناب والا شکریہ۔ نسیمہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو جے یو آئی ایف جو اس ٹائم کے اوپر آئینی ترامیم کو لے کر کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے، ان کی گفتگو بھی سنیں تو جو وہ پارٹی جو فرنٹ فٹ کے اوپر اب لیڈ کر رہی ہے، کنسنسس بلڈ کرنا چاہتی ہے، انہی کی گفتگو سن کر آپ کو لگتا یہ ہے کہ یار یہ کس قسم کی جمہوریت ہے۔ مانا جمہوریت گرتی بھی رہی ہے، سنبھلتی بھی رہی ہے، کمزور ہے، ابھی بہت توانا نہیں ہے پاکستان کے اندر، بٹ ایون دین پارلیمان بھی ہے، سینٹ بھی ہے، ووٹ بھی ڈالے جاتے ہیں، ووٹ کہیں ڈلتے ہیں نکلتے کہیں ہیں، وہ ساری کہانیاں الگ سے، فارم 45 47 کی بحث الگ سے۔ لیکن آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، میرا آپ تمام لوگوں سے شو کی اوپننگ میں یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک ڈیموکریسی کے اندر ممکن ہے؟ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح آج ایک جملہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ کے فلور پہ بولا کہ جو ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ ہمارے دلوں کے اندر کیل کی طرح چبھ رہی ہیں اور گڑ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں نفرتیں اتنی کیوں بڑھا دی گئی ہیں، ایک ترامیم کو لے کر کیا مجبوریاں ہیں پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی، کہ سب خاموش تماشائی ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں، اور ہر چیز جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کی ایک مثال کل رات سے لے لیجئے کہ کل ایک پارلیمنٹیرین جن کے والد ابھی بھی جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل، اور زین قریشی صاحب کی بیگم جو ہیں، کل رات جو ان کے ساتھ ہوا، اور چند گھنٹے کے بعد الحمدللہ وہ واپس تو آ گئی گھر، بٹ واٹ ہیپنڈ ایک سٹوری ہے۔ اس طرح کی ملٹیپل سٹوریز پی ٹی آئی کے رہنما آپ کو اور مجھے روز بتاتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا آئینی ترامیم ہی واقعی میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہوں گے وقاص اکرم شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ شیخ صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم آپ خیریت سے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اللہ کا سر، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے 2 تقاریر سنی ہیں، سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ کی اور کامران مرتضیٰ صاحب کی سینٹ کے فلور پہ۔ اس کے بعد آنیسٹلی سپیکنگ میری پوری جو لائن آف کوسچنز تھی جو آپ کے لیے پلان تھی وہ بدل گئی ہے۔ سر، کیا یہ آئینی ترامیم ہمارے ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے اس قدر ناگزیر ہو چکی ہیں کہ وہ تقاریر سننے کے بعد کسی بھی پاکستانی کا کلیجہ پھٹ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترامیم جو ہے وہ آئین کی روح کے ساتھ کھیل رہی ہے، آئین کے بیسک سٹرکچر کو تباہ کر رہی ہے، جوڈیشری پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، خان کو ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ججز کو بینچوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی مخالف پارٹیوں کو بین کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی تھوڑا سا بھی اگر آزادی رائے کے حوالے سے، موومنٹ کے حوالے سے، ایکسپریشن کے حوالے سے چلے گا تو اس کو جو ہے وہ سزا دینا چاہتے ہیں، ججز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو لٹرلی اٹس لائک ڈکٹیٹوریل ریجیم لانا چاہتے ہیں۔ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے ان کا رکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہو گئی تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اینڈ شیخ صاحب، what strategy do you guys have for that؟ کیونکہ ایک احتجاج کو چند دنوں سے بچے کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، تو پنجاب کی گورنمنٹ ہے تو وہ احتجاج بھی تحریک انصاف سے اور آپ لوگوں سے جوڑ دیا کہ آپ نے انسٹیگیٹ کیا ہے، اور کل آپ لوگوں نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو اسٹریٹجی کیا ہے تحریک انصاف کو روکنے کی؟ سر دیکھیں جی، 2 طرح کی اسٹریٹجیز ہیں۔ ایک تو آبویسلی ہم نے اپنے ایم این ایز کو محفوظ کیا ہے، اپنے سینیٹرز کو محفوظ کیا ہے، مولانا کے ساتھ ہم کلوزلی کام کر رہے ہیں
اور یہ جو ہے اصل اسٹریٹجی ہے، اصل طریقہ ان کو روکنے کا یہی ہے کہ ہم انہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، سینٹ پہ، نیشنل اسمبلی پہ اپنے الائنسز کے تھرو ان کا راستہ روکیں، کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. نمبر ہوتے تو لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اغوا نہ کیا جاتا، ایم این ایز کے بچوں کو اغوا نہ کیا جاتا، ان کی فیملیز کو تنگ نہ کیا جاتا، ان کے کاروبار بند نہ کیے جاتے، ہمارے ورکرز کو زدہ کوب نہ کیا جاتا. دوسرا، آن اسٹریٹس پرامن احتجاج، آئینی احتجاج، آئین کے جو ہمیں حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، وہ باہر نکلنا، ساری قوم کو باہر نکالنا، پبلک ایٹ لارج کو باہر نکالنا. میں یہ سمجھتا ہوں کل کے احتجاج میں لائرز کو، ڈاکٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، سب کو ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے جو ہم پوائنٹ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، احتجاج رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ساری قوم اس میں شامل ہو اور دنیا کو پتہ لگے، اویئرنیس پھیلے، ایک دیوار سامنے نظر آئے کہ عوام کھڑی ہے. یو کین ناٹ گو اگینسٹ دا وشز آف دی پیپل آف پاکستان، اور یہ اس کا واحد راستہ ہے. شیخ صاحب، کل سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے 2 سینیٹرز کا رابطہ تحریک انصاف سے منقطع ہو چکا ہے، 2 سینیٹرز کا. از دیٹ ٹرو سر؟ دیکھیں، بہت سی جگہوں پہ انگیجمنٹس ہیں اور کچھ جگہوں پہ رابطے لوگ سمجھتے ہیں کہ منقطع ہیں، کہیں پہ منقطع ہیں، کہیں پہ بحال ہو گئے ہیں. مثلا کچھ سینیٹرز تھے جو 4-5 دن سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر اس کے بعد ان سے ہو گیا. ابھی بھی کچھ 1-2 چیزیں ایسی ہیں، مگر بائی اینڈ لارج ان کے پاس نمبر نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ ساری بےہودگیاں نہ ہوتی جو آپ کل رات سے اور پچھلے 20 دنوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن سر ایک نمبر امپورٹنٹ ہے نا، جس طرح سینیٹر زرکا صاحبہ کا نام آیا، پھر بعد میں ان کی ویڈیو بھی اپنی آ گئی. ایک اور سینیٹر بھی آپ ہی کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی چل رہا ہے کہ جی ان کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے تحریک انصاف سے. وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بہتر ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مطلب دے آر ان ٹچ وتھ یو؟ آپ اگر نام لیں گے تو میں آپ کو آسانی سے بتاؤں گا. ایک تو سینیٹر زرکا صاحبہ کے، چلیں مزید کلیریفائی کر دیجئے. بالکل زرکا صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہے جی، اینڈ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، اینڈ آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ ہر. آل رائٹ، فیئر انف. ایک اور چیز سر، تھوڑی سی اس کے اوپر آپ کی رہنمائی چاہوں گا. رؤف حسن صاحب نے میرے ہی شو کے اندر کہا کہ اگر آئینی ترامیم جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم لوگ بیٹھ کر کچھ جو مسودہ تیار کرتے ہیں تو کل کو ہم لوگ ووٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی پلان کر رہی ہے تحریک انصاف ایسی کہ گورنمنٹ کی آئینی ترامیم میں اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو ووٹ بھی کیا جا سکے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں رؤف صاحب کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں. It must be a misunderstanding. It is clear and understood and decided that PTI will not vote for these amendments. سر انہوں نے تو رات کو ایک شو میں یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کچھ امینڈمنٹس تو ہیں ہی ہماری تجویز کردہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس مسودے کے اندر کچھ تجاویز یا آئینی بینچ والی اسپیسیفکلی وہ تو ہے ہی. We have worked closely with کامران مرتضیٰ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کام کیا. جیسے آپ کو پتا ہے 10 دن پہلے مولانا سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں کے ذمہ لگا تھا. But again I would say we are not going to vote for the amendments. بٹ کوئی ڈرافٹ ہے صحیح ایسا تحریک انصاف کا بھی جو شیئر کریں گے آپ مولانا کے ساتھ، اور مولانا فردر آگے پھر گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہماری ابھی ملاقات ہے تھوڑی دیر میں مولانا کے ساتھ، اس کے بعد چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. ہم اپنا کوئی ڈرافٹ ایسا ابھی تک سامنے نہیں لا رہے. سر کل کے احتجاج کو لے کر کیا عمران خان صاحب کی رہائی، اس کے بعد یہ ترامیم، ٹاسک ہے کیا، ٹارگٹ ہے کیا؟ آئینی ترامیم کو روکنا جی، عمران خان صاحب کی رہائی، اور خصوصاً عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی. اور اس حوالے سے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو جو مس کمٹمنٹ کی گئی کہ ان کا ہمارا اپنا ڈاکٹر جو ہے وہ ساتھ جائے گا، اور اسی حوالے سے ہم نے ڈاکٹرز کو پاکستان سے باہر تھے، ہم نے ان کو واپس بلایا. وہ 1 دن کے نوٹس پہ پہنچے اور پورا دن اڈیالہ کھڑے رہے، مگر ان بے حیاؤں فسطائیوں نے مس کمٹمنٹ کی، اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کافی ساری غم و غصے کا اظہار پایا جاتا ہے ہمارے لوگوں میں، ہم ذاتی طور پہ خود بھی. سو یس، the way they are treating عمران خان صاحب کے ریلیز اینڈ آئینی ترامیم کا روکنا، دیٹ از اس وقت ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے. سر اس پہ میں تھوڑا سا کیٹیگوریکلی آپ سے یہ سوال دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گا. پنجاب گورنمنٹ نے پراپر سی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی، بچوں کے احتجاج سے آپ کی جماعت سے جوڑا. کیا آپ لوگ ایٹ سم پوائنٹ بچوں کے احتجاج میں شریک ہوتی رہی، آپ کی پارٹی انسٹیگیٹ کرتے رہے، یا از دیئر سم تھنگ گوئنگ آن دی بیک اینڈ؟ سر یہ بالکل جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے احتجاج کر رہے ہیں، اور بچوں کا احتجاج وہ کوئی عمران خان صاحب کے ریلیز کے لیے آئینی ترامیم کے خلاف نہیں. وہ جو واقعہ ہوا ہے پنجاب کالج کے اندر، وہ میں نے یا پی ٹی آئی نے تو نہیں کروایا ہے. پھر جب ان کا وزیر موقع پہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب
یہ سمجھے کہ وزیر کو بھی ہم نے چابی دی تھی پیچھے سے کہ وہ یہ بیان دے، تو یہ تو پھر محترمہ کو اپنے وزیر کو سیک کرنا چاہیے نا، ہمیں کہانیاں سنانے کی بجائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں طریق انصاف کا ہونا، مطلب ہے کہ ہمارے اپنے بہت سے ایشوز اور ہماری اپنی بہت سی موومنٹس چل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آرگینک موومنٹ ہے۔ بچے ہیں، بچوں کے ایک بیٹی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر خواتین پولیس افسران اور خواتین وزیروں کے تحت ایک فضول پروپیگنڈے کی لہر چلائی، اور پھر آپ نے مس ٹریٹ کیا، آپ نے بچوں کو بھی ایسے ہی مارا پیٹا، شیلنگ کی، پیٹرن چارج کیا جیسے آپ تحریک انصاف پہ کرتے ہیں، اور وہ پھر بچے ہیں، قوم کے معمار ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آ گئے ہیں بات پھر ایک شہر سے دوسرا اور تیسرا۔ ہم نے ان کی بالکل سب سے پہلے ان کے حق میں ہم نے بیان دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، پاکستان کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے، اور یہ جو طالب علم ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر یہ انصاف مانگتے ہیں تو ان کو انصاف ملنا چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچائے، اور حکومت جو بے غیرتی اور بے حیائی کر رہی ہے، مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، شیلنگ کر رہی ہے، بچوں کو حراست میں لے رہی ہے، قوم ان کی اصلی شکل دیکھ لے گی کتنے بدصورت ہے اصل میں، کہ یہ پی ٹی آئی کو مار مار کے جو ہے وہ اس حد تک پرون ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہر آدمی میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اور اس کو ایسی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ ہمیں کرتے ہیں۔ سر بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کے اندر ہر چیز اب چھڑی سے ہی چلائی جائے گی، لاٹھی سے ہی ہر چیز چلائی جائے گی، پولیس فورس ہی ہر چیز کے لیے دیکھو جی، استعمال جیڑی حکومت بچیاں دے نال گل نہیں کر سکتی، بچیاں دا ایشو ریزالو نہیں کر سکتی، انہاں دی شکل ہے کہ وہ اس ملک دا ایشو ریزالو کرن گے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بچے جو ہیں یہ ان کا سر لے جائیں گے، treat them with respect, give them justice, and we support, I support کہ ان بچوں کو جو یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اور میں ان بچوں کو اور لائرز کو اور ڈاکٹرز کو اور انجینئرز کو سب کو کہوں گا کہ سب اس وسطیت کے خلاف کل ہمارے احتجاجوں میں شریک ہوں۔ شیخ صاحب، آج صبح کی ایک سٹیٹمنٹ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی کہ 7 MNAs حکومتی بینچز سے ترمیم کے لیے ووٹ نہیں کریں گے۔ آپ کی جماعت سے رابطے میں 7 MNA سر؟ بالکل، اگر چیئرمین گوہر کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں جی، آئمس سے آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ ایگزیکٹ نمبر تو مجھے نہیں تھا پتا، مگر 5 تک کا تو مجھے انفارم تھا، اگر کوئی 2 بڑھ گئے ہیں تو دیٹس انادر تھنگ۔ اور وہ 5 کے آپ سے کوئی کمٹمنٹس ہیں یا 5 صرف اس ترمیم میں ووٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، کسی قسم کی جو کمٹمنٹ ہے اس کا میرے نالج میں نہیں ہے جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، ورنہ مقداد خان کا اغوا ہونا، انتظار بجوتے کا اغوا ہونا، بہو کا، پاکستان کے ایک وائس چیئرمین ہے ہماری پارٹی کے شاہ محمود صاحب کی بہو، ایک MNA کی بیوی، اور پاکستان کے اتنے بڑے پیر خانے کی بہو، آپ ان کی جرت، بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیر خانے کی، تو کسی غریب کی بیٹی بھی ہو، کسی امیر کی بیٹی بھی ہو، تو بیٹی ہے سب کی۔ سر جب یہ رات کو اغوا ہوا تھا زین صاحب کی اہلیہ، پیر خانوں کو کہوں گا جب رات کو زین صاحب کی اہلیہ پیر خانوں سے جی سر، میں تمام پیر خانوں سے التماس کروں گا کہ نکلیں باہر، سب اپنے مریدوں کو بھیجیں، پورے پاکستان میں جو گدیاں ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا۔ باہر ہیں، اگر ابھی بھی باہر نہیں آئے گے تو کب باہر آئیں گے؟ جب ایک ایک کر کے آپ سب تک لوگ پہنچ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، پاکستان بنانے کا ساتھ دیا تھا، پاکستان بنانے والوں میں آپ صف اول میں تھے۔ تو میں پیر خانوں کو کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے لیے اشارہ ہے۔ تو میں بصد احترام، کیونکہ میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں سمجھتا ہوں مشائخ عظام کا ایک اپنا رول ہے، پیر خانوں کا ہمیشہ رول رہا ہے تحریک آزادی میں بھی، اور یہ جو بے غیرتی انہوں نے کل رات کو کی ہے، آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ اسٹینڈ۔ شیخ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، تھینک یو۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، ایز اے سیڈ ان دا اوپننگ کہ لگتا یہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم کے اوپر آ کر ہمارا ملکی نظام رک سا گیا ہوا ہے کہ یہ ترامیم ادھر یا ادھر ہوں گی تو ملکی نظام اس سے آگے چلے گا، اور یہ جو تقاریر آج نسیمہ احسان صاحبہ، کامران مرتضیٰ صاحب والی ہے، یہ اس کے اوپر، اس سچویشن کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کرنٹ پولیٹیکل سینیریو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور ان امینڈمنٹس کو لے کر ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں بچے احتجاج کرتے ہیں تو پکڑ لیے جاتے ہیں، اسی سارے سینیریو کے اوپر
بات کرتے ہیں محمد زبیر صاحب، سینئر پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. آپ خیریت سے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ٹھیک. سر؟ یہ کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں، کبھی بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی زین قریشی صاحب کی بیگم کو رات کو اٹھا لیا جاتا ہے. جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں بار بار کچھ سینئر پولیٹیشین اور صحافی یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا جب پاکستان تحریک انصاف کا دور اقتدار تھا. سر آپ تب پی ایم ایل این کا پارٹ تھے، کیا اسی طرح کی ڈیولپمنٹ، اسی طرح کی ہیپننگز تب بھی ہوتی رہی سر؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے، بہت سی ایسی چیزیں پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت غلط تھی آئین کے حوالے سے، لیگلٹی کے حوالے سے، اور یہ جو ہماری سیاست پہ پکڑ دھکڑ کا ماحول ہے وہ تھا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی تھنک پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں، آپ فواد چودھری صاحب سے بات کر رہے ہیں، بہت سے دوسرے لوگ ہیں، اسد عمر ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، مفتاح اسماعیل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بالکل صحیح ہے. بہت سے کیسز بنائے گئے تھے اور میرا خیال ہے آج زیادہ تر پی ٹی آئی کی. لیکن اس سے دو چیزیں تھیں. ایک تو ڈگری کا فرق تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ جدوجہد کر رہے تھے اور پی ایم ایل این کے بہاف اور میں جب جدوجہد کر رہا تھا تو اسی لیے کر رہے تھے کہ آئین کی بالادستی، قانون کے اوپر آنی، ان چیزوں کے لیے کر رہے تھے. اس لیے تو نہیں کر رہے تھے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم وہی پکڑ دھکڑ دوبارہ شروع کر دیں اور اس پکڑ دھکڑ کو بھی اس لیول پر لے کے جائیں گے جو انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا زین قریشی کی وائس کے حوالے سے، یہ تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیزیں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ تو بہت ہی سنجیدہ اور ایسی ہے کہ شرم آنی چاہیے ایسا پاکستانی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے اور ہم ظاہر خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے کہ جی کیا کس کی بیوی ہے یا کس کی بیٹی ہے، میری تو نہیں ہے نا، تو جب تک میری نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، چپ رہیں تو زیادہ اچھا ہے. تو اس سب کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ تو پاکستان کو اور بگاڑ کی طرف ہم لے کے چلے گئے ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا یہ نہیں مجھے پتا، بٹ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اتنی ہائی کاسٹ پر نہیں اچیو کرنے چاہیے. یہ حکومت کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر جنگ کو جیتنے کی کوشش کریں اور جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں. پاکستان میں ایک آئین ہے، قائد اعظم نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ جی یہاں یہ سب 70 سال کے بعد یہ سب بچتے ہوں. تو شرمناک ہے. میرا خیال ہے اس کو تو سب کو ہی کنڈیم کرنا چاہیے. زبیر صاحب، ڈیموکریسی کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاستدان عوام کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، ان کی ساری لیجسلیشن، قانون سازی، ان کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے آپ سپوکس پرسن بھی رہے، آبویسلی آپ نے بہت قریبی رہ کے کام کیا ان کے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا ایک ڈیموکریٹک سا نعرہ تھا، اس کے اوپر عوام کے ساتھ کھڑی بھی ہوئی. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کیا کہ ووٹ کو عزت دو سے آرٹیکل 8 میں ترمیم، فوجی عدالتیں بہت جلدی پی ایم ایل این نے کے سفر طے کر لیا ہے اور ڈیموکریسی شاید کہیں سائڈ پر رہ گئی ہے؟ جی ڈیموکریسی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سائڈ پر رہ کے. وہ اس وقت مقصد تو حکومت میں رہنے کا ہے اور پاور میں رہنے کا ہے. تو اس کے لیے چاہے وہ سیاست کو قربان کرنا پڑے. اور آپ نے سنا ہوگا پچھلے 2-2.5 سال جب پہلی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد خواجہ آصف ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا دوسرے سینئر لیڈرز ہوں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے. سیاست تو قربان کی ہے، بالکل کی ہے، لیکن ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی، اپنی پاور کو میں رہنے کے لیے قربان کی ہے. لیکن یہ سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ قربان کی ہے. اور جمہوریت میں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کر دی تو پھر آپ حکومت میں کیسے بیٹھے؟ آپ کے بقول تو آپ نے سیاست کو قربان کیا ہے، اس کا مطلب لوگوں کو پذیرائی نہیں ہے آپ کے حوالے سے. تو اب تو صرف پاور گیم ہے اور بہت سخت پاور گیم ہے. اور یہ طے کرے گا آپ ظاہر ہے کون سی قوتیں ہیں جو اس کو اپوز کرتی ہیں. میڈیا کتنے حد تک لڑتا ہے، سول سوسائٹی، لیگل کمیونٹی، پی ٹی آئی یا دوسری جماعت اسلامی یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اپوز کرتی ہیں اس وقت جو رولنگ الائنس ہے اس کو. تو اور یہ بھی میں وارن کرتا ہوں کہ حکومت ایسے سمجھتی ہے کہ جی ہم امینڈمنٹ بھی کر لیں گے، ہم پکڑ دکڑ ڈرا کے دھمکا کے کنٹرول بھی رکھ لیں گے. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک ان نون سورسز سے ایسا موومنٹ اٹھتی ہے جس کا حکومت نے سوچا ہی نہیں. جیسے ایوب خان کے زمانے میں
वो 10 साल जश्न मना रहे थे। और जाहिर है मिलिट्री की हुकूमत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की, मीडिया नहीं था, इंडिपेंडेंस नहीं थी, जुडिशरी आजाद नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा एक ट्रिगर होता है, एक इंसिडेंट स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो फिर पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर जाती है, और इतनी ज्यादा स्प्रेड करती है कि 4 महीने में अयूब खान को जाना पड़ा। या हमने PNA की मूवमेंट में देखा है, या हमने लॉयर्स मूवमेंट देखी 2007 में, जिसमें वही फिर ऐसे ही लग रहा था कि जी मुशर्रफ साहब को तो 5 साल की और सदारत लेने चाह रहे थे, पता चला कि उनकी जो वही सदारत थी वही चली गई। तो ये हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप कैलकुलेशन करते हैं, आप सब कुछ फिट है जी, पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, MQM भी हमारे साथ है, फौज भी हमारे साथ है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और मीडिया से अगर कोई ज्यादा आवाज उठाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा, जजेस को दबा दिया जाएगा, उनको अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन फिर भी ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ अननोन जगह से आवाज उठती है और वो लपेट में ले लेती है सारे सिस्टम को। सर वो आवाज तो उठती है, अच्छा आपको नहीं है, दिखाई दे रही है, कुछ समझ आ रहा है कि आवाज अनकरीब कहीं उठाई दे? बिकॉज सिंस यू ब्रॉट इट अप लॉयर्स मूवमेंट, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, हमने विटनेस की, हमने कवर की है पास में सब में। वैसी मूवमेंट सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बात आई दो कि अब पीपल्स पार्टी PMLN बैकआउट कर गए उससे, लेकिन लॉयर्स की आवाज उतनी तवाना नहीं दिखाई दी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर। उस तरह से तवाना नहीं, बिकॉज वो एक नेचुरल रिएक्शन था। Okay. और वो एक तरह से उस पूरे सिस्टम को देखें, वो तकरीबन 8th-9th ईयर था मुशर्रफ साहब को हुकूमत पे आए थे, और लोग बदजन हो चुके थे, लोगों को आज़ादी चाहिए थी, और एक ट्रिगर किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इफ्तिखार चौधरी को निकालने का फैसला किया। 9 मार्च 2007 को फैसला किया, और 13 मार्च को लॉयर्स सारे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, unless परवेज मुशर्रफ had to finally leave his office, जो कि पूछा भी नहीं जा सकता था। तो हाँ, बिल्कुल वैसा रिएक्शन नहीं है लॉयर्स का, डिवीजन है बिल्कुल। PMLN PVP के अपने लॉयर्स विंग में सपोर्ट है, वो इस वक्त बिल्कुल कायम है, मोर और लेस कायम है। अब लॉयर्स किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये जो आपने कहा कि वो PMLN और PVP ने वापस ले लिया फेडरल कोर्ट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके अल्टरनेट जो सिस्टम वो लेके आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विद इन द सुप्रीम कोर्ट, वो वही मकासद हल कर अचीव कर लेगा रूलिंग अलायंस के लिए जो फेडरल कोर्ट के थ्रू अचीव करने जा रहे थे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल तरीके से मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते 26 अक्टूबर को, तो मंसूर अली शाह तो नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस। अगर बनेंगे भी तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, और पावर जाहिर है फिर उनके पास नहीं होगी, और फिर वो सब कुछ नहीं कर सकेंगे। जो कि हुकूमत को डर है कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को, जैसे आज का आइन कहता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होगी। सर, डू यू थिंक मंसूर अली शाह साहब अगर रूटीन में चीफ जस्टिस आ जाते हैं, जो एक पैटर्न पहले से चला आ रहा है, तो 8 फरवरी का इलेक्शन खुल सकता है? अगर 2024 का इलेक्शन सही नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा खामियां थी, सिर्फ रिजल्ट्स के हवाले से भी, जिस तरह से कंडक्ट किया गया था, और जिसकी एक्नॉलेजमेंट जुलाई का जो फैसला था जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, उसमें जो जाहिर है वो जो 8 जजेस थे उन्होंने तो कहा ही, लेकिन इवन जस्टिस फायजी सर ने भी ये कहा कि बल्ले को फैसला लेने का जो फैसला हुआ था जनवरी में, उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने सही नहीं की। और क्या इंटरप्रिटेशन सही नहीं की बकौल फायजी सर बाकी सब जजेस के, कि उन्होंने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जी बल्ले का निशान नहीं देना, बाकी एज अ पार्टी उनके कैंडिडेट्स को लड़ने की आजादी होगी। यानी कि सलमान अकरम राजा PTI ही के लाएंगे, लेकिन उनको जो निशान दिया जाएगा वो जो भी होगा, बॉल होगा, रैकेट होगा, जो भी होगा, ये हमने कहा था। आपने तो उनको इंडिपेंडेंट ट्रीट कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के फैसले में कहा, वो अशमूर जस्टिस फायजी। तो अगर उसने इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया था और गलत मिस इंटरप्रेट करके इलेक्शन करवाए थे, तो उसके इलेक्शन ही खत्म हो जाते हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक सही तरीके से इलेक्शन लड़ने की आजादी भी दी बकौल फायजी सर के, बकौल तमाम जजेस के, तो फिर अवाम को क्यों पनिश किया जाए? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट PTI,
जिसने सफर किया, पाकिस्तान के अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, पाकिस्तान के अवाम से वो हक ले लिया गया जो उनका आइन उनको देता है कि जी मैं अपनी मर्जी से, हालांकि वो बल्ले का निशान भी गलत था, चले मान लिया वो इम्प्लीमेंट कर देते कि बल्ला नहीं देंगे सलमान अकरम राजा को या आतिफ खान को या दूसरे जो बैरिस्टर गौहर है सबको जो उनके कैंडिडेट्स थे, तो वही गलत था, लेकिन चले मान लिया, लेकिन फिर उनको पीटीआई के तौर पर लड़ने देते, फिर उसके बदले में फिर उन्होंने जो सफर किया, फिर आप कह रहे हैं कि जी जो औरतों की नशिस्तें हैं या जो वो दूसरी हैं, और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये जब हम बात करते हैं ना कि अमेंडमेंट, पहले तो इस असेंबली को अमेंडमेंट्स का हक ही आते सर, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसी तरफ आ रहा था कि डू दे हैव मैंडेट, क्या इनके पास मैंडेट भी है फिर अगर इस सारी सिचुएशन में देखें तरमीम करने का? They don't have the mandate, ना, they are not the representatives of the people of Pakistan. हमारा आइन की बुनियाद वहां से शुरू होती है, बुनियाद वहां से शुरू होती है कि ये मुल्क चलाया जाएगा थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे आइन का। जी बिल्कुल। आर दे द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? और मौलाना फजलुर रहमान ने कैसे इनको राइट दे दिया? वो तो खुद कह रहे थे कि जी ये असेंबली 45 की है, 47 की बुनियाद पर है, और फिर उन्होंने कह दिया कि जी 45 की हो या 47 की, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेप्ट तो हमें करना पड़ेगा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि एक चोरी डकैती हुई है इतनी बड़ी, और हम कह देंगे जी हाँ जी हम इसको आगे लेके चले जाएंगे। तो पहली बात तो ये दे डोंट हैव द मैंडेट। दूसरी बात, इट इज इनकम्प्लीट असेंबली। इसमें वो जो केपीके के सेनेटर हैं औरतों की और मिनॉरिटीज की, वो है ही नहीं, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो असेंबली नहीं कंप्लीट हुई है। दूसरी बात, ये सेनेट कंप्लीट नहीं है। केपी से जो सेनेट के 12 मुंतखब होने सेनेटर, वो अभी तक सेनेट में नहीं आए, तो कैसे ही इनको 2/3 मेजोरिटी की अलाउ कर दें कि जी आप असेंबली में इतनी बड़ी आइन को। और सर सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी लेजिस्लेशन अगर अवाम के लिए है तो कम से कम अवाम को बताइए तो सही, उस पर बहस तो करवाइए कि उसको नेशनल असेंबली में लाइए, सेनेट में लाइए, मीडिया को दीजिए, पब्लिक को दीजिए कि यार दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। आप लोग भी बताएं कि क्या चाहते हैं इसमें, कुछ आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं, किसी को पता ही नहीं तरमीम आ क्या रही है। एग्जैक्टली एज ऑफ टुडे हमने देखा ना, कल बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, उसमें क्या तय हुआ, क्या कुछ हुआ, अभी तक हमें ये नहीं पता, बट थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलती है। और अगर अब ये ओपन कर दें डिबेट जो आप कह रहे हैं, और जो सही तरीका होता है किसी कानून साजी का, तो यहाँ तो पूरा आइन को बिगाड़ा जा रहा है, तो उसको जब आप चेंज करने जाते हैं तो आप कम से कम उसकी पब्लिक डिबेट तो करवाएं। आप बताएं तो सही। Let me hear the senators and the members of the National Assembly talk about it on the floor of the House. अपनी अपनी राय तो दे, मैं सुनूं तो सही कि PMLN के MNAs क्या कह रहे हैं, PTI के MNAs क्या कह रहे हैं, MKM के MNAs या senators क्या कह रहे हैं, वो है ही नहीं। और अगर उनकी तो कोई राय और कोई उनका हक है ही नहीं। सितंबर 15 को अमेंडमेंट्स लेके आ रहे थे, जो छुट्टी का दिन था, अगर मौलाना साहब उस दिन मान लेते तो ये तो ब्लैंक उस पर मोहर लगा रहे थे, और किसी को नहीं पता था कि अमेंडमेंट्स हैं क्या। और सारे के सारे 340 पीटीआई को छोड़ के जितने मेंबरान है, और अख्तर महंगल की पार्टी को छोड़ के, और 2-4 छोटी पार्टी को छोड़ के, सारे मोहर लगाने के लिए तैयार थे। सारे सेनेटर हुकूमती पार्टी के तैयार थे, बगैर पढ़े हुए, बगैर सोचे हुए, बगैर समझे। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ केस लगाया हुआ है कि 190 मिलियन पाउंड का जो उन्होंने काबीना से अप्रूवल ली थी, वो बंद लिफाफे पर, जो कि सही है, क्रिटिसाइज करना चाहिए। केस बनता है या नहीं बनता वो तो बाकी बात है, बट क्रिटिसाइज आप सही करते भाई। तो आप जो कर रहे थे सितंबर 15 को करने जा रहे थे, पूरे आइन का उंगलियां बिगाड़ने जा रहे थे, बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए। लॉ मिनिस्टर 15 तारीख की रात को 9 बजे कहते थे मेरे पास भी आ गई अमेंडमेंट्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, थैंक यू फॉर योर टाइम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी या सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर मेरे आपके हम सबके पास एक ही राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, पीसफुल असेंबली का, कि कहीं पर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी एजिटेशन की मूवमेंट में, पीसफुल राइट है हम सबका। लेकिन आज तो हमने देखा कि पंजाब के अंदर बच्चों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। दो आई डिसएग्री के जो बच्चे वो एक निजी कॉलेज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी बेस क्या बनी, कहाँ से इंस्टिगेट हुए, वो सब चीज़ों को इंक्वायर किया जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अंडर 18 हैं बच्चे, उनको गिरफ्तार करके 250-300 बंदे पिंडी से गिरफ्तार कर लिए, लाहौर में पर्चे दिए जा रहे हैं।
سر یہ جمہوریت کا کون سا چہرہ ہے جو پہلے ہم پاکستانیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے نا کہ حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں. اس حکومت نے تو بالکل کلیئر کٹ ایک اسٹریٹجی بنا لی کہ آئین کی بات ہی نہ کریں. آپ سیدھا سیدھا جائیں، پکڑ دکڑ کریں، ٹیئر گیس شیلنگ کریں، فائرنگ کرنی تو فائرنگ کریں، پروٹیسٹ نہ ہونے دیں. کیونکہ پروٹیسٹ اگر شروع ہو گے تو پھر روکنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پاپولیرٹی ہے نہیں. ایک دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جس وجہ سے بھی وہ کر رہے ہیں ہمیشہ وجہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی جب ہم نے بنگلہ دیش میں موومنٹ دیکھی تھی تو کوئی ایک وجہ نہیں، وہ پورا ماحول ہوتا ہے جو سوسائٹی کا ہوتا ہے، جو حکومت کا کے خلاف اینگر ہوتا ہے، اس کو پھر یہ لوگ جب جوائن کر رہے ہوتے تو وہ سوچتے نہیں. ایوب خان کے خلاف جب موومنٹ شروع ہوئی تھی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا ہم کیوں کر رہے ہیں، وہ سب نکل آئے تھے بیکاز دیٹ ریفلیکٹڈ the overall anger of the society against that ruling regime جو ایوب خان لیڈ کر رہے تھے 10 سال سے 11 سال سے. اور وہ پریزڈ ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کس وجہ سے کریں، آئے بیٹھے ہم ڈسکس کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں ڈسکس کرتا، ہر ایک کا یہ رائٹ ہوتا ہے. تو وہ اوور آل اینگر ریفلیکٹ کر رہا ہے. جو آپ نے کی بات کی نا، تو وہ اس طرح سے اگر آپ دبا کے رکھیں گے سوسائٹی کو، تو اگر آج آپ دبا بھی دیں گے 15 دن کے بعد دوبارہ آ جائے گا، 2 مہینے کے بعد دوبارہ آ جائے گا. اینگر سے کبھی بھی لوگوں کی آواز بند نہیں. پکڑ دھکڑ سے اور ڈرانے دھمکانے سے، FIR بنانے سے کبھی بھی آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے، عوام کو سیٹسفائی نہیں کرتے. عوام سیٹسفائی ہوتے ہیں ان کے حقوق جب ان کو حاصل ہوتے ہیں. زبیر صاحب ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب کی برکھا دت صاحبہ سے ملاقات ہوئی، انڈین جرنلسٹ ہیں، اور آج ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے مریم بی بی اور نواز شریف صاحب سے. پاکستانی صحافیوں سے دور دور رہتے ہیں میاں صاحب، انڈین جرنلسٹ کے پورے وفد سے مل رہے ہیں. کیونکہ انڈین جرنلسٹ وہ والے کوشچنز بھی پوچھتے شاید جو آپ کے اپنے جرنلسٹ کو تو آپ نے شاید ضرور دیکھا ہوگا. اسما بخاری نے جیسے کل جی بالکل ڈانٹا ہے اور تھریٹ دیا ہے کہ جی نوکری چلی جائے گی اگر کسی نے سخت سوال پوچھے مریم نواز شریف سے، چیف منسٹر سے. تو وہ ظاہر ہے انڈینس سے ملنا چاہیے. میں تو اس چیز پر ڈس ایگری نہیں کرتا. انڈینس کے ساتھ ایک رابطہ رکھنے کا یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم ان کے جرنلسٹ کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا. پرائم منسٹر شوڈ ہیو میٹ بیکاز فیصلہ سازی تو ان کے پاس. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو تو ڈفرنٹ ہے جو نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ تو کہتے ہیں جی مودی صاحب کے ساتھ فوراً بات چیت شروع ہونی چاہیے. پاکستان کی آفیشیل پوزیشن یہ نہیں ہے. پاکستان کی آفیشیل پوزیشن ہے کہ جب تک آرٹیکل 370 نہیں انڈیا ریموو کرے گا تو اس وقت تک ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو اب نواز شریف آبویسلی ان کو تو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور ان کا رائٹ بھی ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بات چیت ہونی چاہیے. انڈیا کے ساتھ بات چیت اگر نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کے جو اکنامک ایشوز ہیں، اگر انڈیا کے ساتھ تجارت شروع ہوتی ہے اور اس سے عام پاکستانی کو فائدہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں سب کچھ پیچھے رکھ کے آگے چلنے. لیکن سر ساتھ ہمیں بھی مل لیا کریں نا، جو لوکل صحافی ہیں ان کو بھی مل لیا کریں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف انڈین سے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین سے بھی ملے. پاکستانی کا تو پہلے حق بنتا ہے، رائٹ ہے، اور 1-on-1 بھی ملنا چاہیے تاکہ جو ان کے پاس جو پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو پاکستان کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں، آپ وہ سوال پوچھیں گے. انڈینز لارجر پکچر کے حوالے سے بات کرتے وہ آسان ہوتا ہے. زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، محمد سینئر پولیٹیشین ہمارے ساتھ تھے اس سیگمنٹ کے اندر، اور معاملہ وہی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا حکومت کا حق ہے اگر ان کے پاس نمبر پورا ہے. بٹ پرابلم کہاں پہ ہے کہ جس طرح لائی جا رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس کے اوپر سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں. تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.